زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے، اور جو اچھا کام کرتا ہے وہ غنیمت پاتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ نادم ہوتا ہے۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ انسان جب صبر کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اسے توڑ نہیں سکتی۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتا کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی۔ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، بس اوپر ہی نہیں دیکھتے۔ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان بھی نہ دو، خوش نہ کر سکو تو رنجیدہ بھی نہ کرو، تعریف نہ کر سکو تو غیبت بھی نہ کرو۔ تم جس بھی جگہ پر ہو اللہ کی مرضی سے ہو، تمہیں کوئی بھی وہاں سے نہیں ہٹا سکتا، اس لیے دل سے دنیا کا خوف نکال کر ایک اللہ پر بھروسہ کرو۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ جتایا جاتا ہے، نہ ماضی کا تانا دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے۔ بس رحم و کرم کے پردوں میں ہم گناہ گاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہ تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے؟ ہیرے موتی کے چکر میں اڑ جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے، اسے اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، کیونکہ درست سمت ہی درست منزل تک لے جاتی ہے۔ نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ کسی کو تحفہ دو تو خلوص اور اعتبار کا دو، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز مہنگی نہیں۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ صحیح معنوں میں نیک وہی ہے جو تنہائی میں بھی نیک ہو۔ جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اور جو مسلسل اپنے بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ دروازہ ایک دن کھل ہی جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ زمین والوں پہ ہمیشہ زمین والوں نے ہی ظلم کیا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تو رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پہ، ظلم نہیں کرتا۔ یہ اس کے بندے ہی ہیں جو نہ خود پہ رحم کرتے ہیں نہ دوسرے انسانوں پہ۔ پتہ ہے جن لوگوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے نا، ان کو اگر معاف نہ کر سکیں تو بھول جایا کریں، اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیا کریں۔ آپ نے خود کو نہیں بدلنا، آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔ کبھی نہ کبھی تو ان کو اپنے رویے کا احساس ہوگا نا، بس آپ نے خوش رہنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ جو زمین سے نہیں ہوتا آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ آپ کو آپ کے صبر کا اجر ضرور ملے گا۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں کہ میں غریب ہوں، یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے روپے نہ ہو، آپ کے پاس اچھا کھانے اچھا پہننے کے لیے نہ ہو۔ شرم کی بات یہ ہے کہ آپ بد کردار ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوں، آپ کو کسی کی عزت نہ کرنا آتا ہو،
قابل شرم چیزیں یہ ہیں۔ غربت کوئی قابل شرم چیز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ہم زندگی میں ہمیشہ بہادر رہ تو سکتے ہیں، دکھی نہیں رہ سکتے۔ آزمائشیں ہمیں توڑتی ہیں بار بار، حوصلہ ہمیں جوڑتا ہے بار بار، لیکن شکست کا یہ عمل چھپائے رکھنے کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی کسی اپنے کے سامنے ہمیں موم کر دیتا ہے۔ میرا خیال تھا اب بھی ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سدباب کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رونے رو رو کر تو لوگوں سے مراد نہیں لے سکتے، اور پھر ایسا کون ہے اس دنیا میں جو محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ رب کے سامنے ہر کوئی کبھی بھی جا کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ رب ماں کی طرح مرہم رکھتا ہے، بندے کے کرچی کرچی وجود کو اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ لکیر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، اور رب بعض دفعہ کرچی کرچی وجود کی وجہ بننے والوں کو بھی اسی طرح کی کرچیوں میں توڑ دیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر کوئی محبت نہ دے تو سمجھوتا کر لو، لیکن اگر محبت کے ساتھ عزت بھی نہ ملے تو اپنے حق کے لیے بولو، اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرو، کیونکہ کسی بھی رشتے میں عزت نہیں تو وہ رشتے کھوکھلے ہوتے ہیں، بے معنی ہوتے ہیں، جو بے جان ہو کر مر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ وہ تمہیں انسانوں کی طرح ماضی کے تانے نہیں دے گا کہ اب آئے ہو، اتنی دیر بعد آئے ہو، گناہ کر کے آئے ہو، اب کس منہ سے آئے ہو، جاؤ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ وہ تو بس تمہارا آنا دیکھتا ہے، تم آ جاؤ، وہ تمہیں بھاگ کر اپنی رحمت کے حصار میں لے لے گا۔ میں زندگی کے سارے احساسات سے گزر چکی ہوں، مگر سب سے خوبصورت لازوال حقیقی احساس اللہ ہے۔ میں نے مختلف ترجیحات دیکھی ہیں، مگر سب سے خوبصورت برحق سکون آمیز ترجیح اللہ ہے۔ محبت کے دعوے اور وعدے سنے ہیں، مگر حقیقی محبت کرنے والا اور بوفا صرف اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی بنا پر وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ جو درشت مزاجی کی بنا پر عطا نہیں فرماتا، وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور بات پر اتنا عطا نہیں فرماتا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دی۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب رات کو تم سو جاؤ اور تمہاری آنکھ کھلی، تم دوبارہ سو گئی تو تم نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن اگر تمہاری آنکھ کھلی اور تم نے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، مجھ سے مانگا اور میں نے عطا نہیں کیا تو میں نے بے وفائی کی، اور میں تمہارا رب بے وفا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے بچنے کی ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی اس سے لڑے یا گالی دے، توہین کرے، تو وہ یہ کہتے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ وقت لگتا ہے ہر چیز میں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آج آپ نے بدلنے کا ارادہ کیا اور صبح تک سب آپ کی مرضی کے مطابق بدل چکا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے، آپ کو بدلنے میں بھی وقت لگے گا۔ کبھی گریں گے، کبھی سنبھل جائیں گے، کبھی تھکنے لگیں گے اور بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ نے پلٹ کر واپس نہیں جانا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان تھک جاتا ہے لڑتے لڑتے اپنی برائیوں سے، لیکن اللہ ہے نا، اس کے وعدوں پہ یقین رکھنا ہے۔ اللہ تو وعدہ کرتا ہے کہ کبھی مایوس نہیں لوٹائے گا۔ پتا ہے اللہ کی برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتے، اللہ کو تو سب پتا ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ آپ کی برداشت کی حد کتنی ہے، وہ اس سے زیادہ بوجھ آپ پہ کبھی نہیں ڈالیں گے۔ اللہ صرف ان لوگوں کو آزماتا ہے جن کو وہ دوست بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا، آپ کو نا امید ہو کے کوشش چھوڑنی نہیں ہے، آپ نے اسی طرح صبر کرنا ہے۔ آپ کا اجر بہت جلد آپ کو ملے گا اور ڈھیر سارا ملے گا۔ اللہ پہ یقین رکھیں۔ دوست وہ ہے جو آپ کے پاس بیٹھا ہے اور کوئی گفتگو نہیں ہو رہی لیکن آپ خوش ہیں کہ وہ پاس بیٹھا ہے۔ دوست وہ ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ کلیش کرے وہ ہمہ وقت اپنا انٹرسٹ چھوڑنے کے لیے تیار۔ دوست وہ ہے جو ہر وقت وہ کرنے کو تیار ہو جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ دوست وہ ہے جس کے دل میں بات ہو اور آپ کو پتا ہو، اور اصل میں دوست وہ ہے
جو آپ کو موقع دے خود کے لیے کچھ کرنے کا۔ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ فرمایا گیا جو کچھ اس زمین پہ کھو گیا جنت میں مل جائے گا، بس پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ اس سے بہتر سودا کوئی ہو سکتا ہے؟ سارے سلے اس جہان کے لیے تو نہیں ہوتے نا۔ اگر سب یہی مل جائے گا تو اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہے گا؟